آج ہم پڑھیں گے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے سبق کا عنوان ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقمان جب بھی ایک آپ دروازہ صلی بند کر اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے تو ہمیشہ آپ نے نام پورا لکھنا ہے۔ پیسہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ جو ہے وہ صرف ایسے سواد ڈال دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اسپیڈ میں لکھ رہے ہیں پیپر میں پھر تو لکھ لیں، لیکن جب مین ہیڈنگ لگائیں تو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں۔ درود شریف ہے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی اور سبق صرف نگاری ہے۔ اب دیکھیں صرف کیا ہے، صرف نثر کی کون سی قسم ہے۔ سبق میں نثر کی بہت ساری اقسام ہیں، جیسے ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، آپ بیتی ہے، سوانح عمری ہے۔ اسی طرح عام انسان کی زندگی کی کوئی کہانی اگر لکھیں گے تو وہ سوانح عمری کہلائے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی لکھیں گے تو اس کو سیرت النبی یا سیرت نگاری کہیں گے۔ سبق کا ماخذ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب یہ سبق کہاں سے اخذ کیا گیا۔ ماخذ کا مطلب ہے لیا گیا ہے، یہ سبق کہاں سے لیا گیا، تو یہ سبق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ یہ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی لکھنی شروع کی۔ جب انہوں نے 2 جلدیں لکھ لی تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہوں نے اپنے ایک شاگرد سید مولانا سید سلمان ندوی پہ ذمہ لگایا۔ باقی 4 جلدیں انہوں نے اس کے لکھی، تو ٹوٹل جو ہے اس کی جلدیں جو ہیں وہ 6 ہیں۔ 4 جلدیں سید سلمان ندوی نے اور 2 جلدیں علامہ شبلی نعمانی نے۔ تو یہ جو ہمارا سبق ہے یہ علامہ شبلی نعمانی کی والی جلد سے کیا گیا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو اہم بات ہے وہ ہے اس سبق کو پڑھنے کے جو مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ دیکھیں گے کہ تدریسی مقاصد کیا ہے۔ اس تدریس کا مطلب ہے پڑھنا، پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ یہ اگر سبق آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے تو اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے۔ کوئی کیا مقصد ہے؟ پہلے نمبر پہ وہ یہ کہہ رہا ہے، نمبر 1 ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے، کہتا ہے کہ طلبہ کو تبلیغ اسلام کی ابتدائی مشکلات سے آگاہ کرنا۔ اچھا، اب دیکھیں تبلیغ اسلام میں جو ابتدائی مشکلات ہمیں اس کو پیش آئی جب اسلام کے فروغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی مشکلات، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں تبلیغ کا مطلب ہے دین کی اشاعت کے لیے، فروغ کے لیے کام کرنا۔ تو آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تقریباً 13 سال گزارے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے رد عمل کے طور پہ جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد دوسری بار پھر صحابہ کرام حبشہ میں ہجرت کر کے گئے، اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ ہجرت کا حکم کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں پہ چونکہ قریش طاقتور تھے اور جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو جانی نقصان پہنچانے، جان کا خطرہ تھا، اور قریش ان کو جانی نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کی جو مسائل پیش ہوئے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تبلیغ کے لیے نکلتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کو تنگ کرتے، آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ آپ کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو جہل ہوئے، وہ ہمارا بچے لگا دیتا، وہ آپ کو پتھر مارتے، آپ کا مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی ہوجری رکھ دی گئی۔ پھر سفر طیف آپ کی ذہن میں ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیف کے سفر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ
آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے اور ان کے لیے دعا کریں۔ یہ ہے ابتدائی مشورہ۔ اب دوسرے پوائنٹ میں آتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نگاری سے روشناس کروانا۔ اب سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سیرت نگاری کیا ہوتا ہے۔ سیرت نگاری سے روشناس کروانا اور سیرت النبی جو ہے اس کے بارے میں بتانا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تعارف میں کہ سیرت نگاری کیا ہے۔ سیرت نگاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی پیدا ہونے سے لے کر آپ کے وصال تک جتنی بھی آپ نے زندگی گزاری اس کو بعد میں کتابی صورت میں لکھ دیا گیا، اس کو ہم سیرت نگاری یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آگے آ جاتا ہے تیسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ مذہبی الفاظ جو ہے ان سے متعارف کروانا۔ بعض ایسے مذہبی الفاظ ہوتے ہیں، خاص لفظ ہوتے ہیں جو ایک خاص مذہب کی پہچان ہوتی ہے، جیسے اسلام میں آپ کو پتہ ہے تبلیغ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صلاۃ عام طور پہ ہم کہتے ہیں سلام ہے۔ تو اسی طرح ہر مذہب کے اپنے مخصوص الفاظ ہوتے ہیں جو اس مذہب کی خاص پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ اس سبق کو پڑھنے ہمیں اس سبق کے خاص مذہبی جو الفاظ ہیں ان سے تعارف ہوگا۔ آگے کہتا ہے کہ تاریخ اسلام سے روشناس کرتے ہوئے طلبہ کے دلوں میں اسلامی جذبہ بیدار کرنا۔ چوتھا پوائنٹ ہے تاریخ اسلام اور اس کے بعد اسلامی جذبہ۔ اب دیکھیں یہ ہمارے پاس چوتھا ہے، دو باتیں اس لائن میں کہ تاریخ اسلام کیا ہے اور اسلامی جذبہ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ تاریخ اصل میں ہے کیا؟ تاریخ شخصیات کی سوانح عمری ہے، تاریخ شخصیات کی زندگی کی کہانی ہے۔ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ میں ہم لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب تاریخ اسلام کو پڑھیں گے تو ہمیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ جناب اسلام جب پھیلا تو اس کے ساتھ کیسے حالات تھے، کن حالات میں اور کن لوگوں کے ہاتھوں اسلام ہم تک پہنچا، یہ اس کی تاریخ ہے۔ پھر آگے کہتا ہے کہ بچوں کو، طلباء کو کے اندر اسلامی جذبہ پیدا کرنا۔ دیکھو جب آپ کو پتہ چلے گا تاریخ اسلام کا، اسلام کے لیے لوگوں کی دی جانے والی قربانیوں کا، اسلام کے لیے جو لوگوں نے مشکلات برداشت کی، جب ہمیں ان کا ایک پتہ چلے گا تو اسلام کا جو جذبہ ہے، اسلام کی جو محبت ہے اور اسلام کی جو اہمیت ہے وہ ہماری زندگی میں زیادہ ہو جائے گی۔ اس سبق کو پڑھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ آگے کہتا ہے کہ طلبہ کو بتانا کہ ہر کو صداقت کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے جو اہم بات ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر کو صداقت، اس کے لیے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمیشہ سچائی کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، ہمیشہ برے کام کرنے والے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سچائی پر چلنا مشکل ہے، کیونکہ انسان کو اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، جبکہ برے کاموں کے لیے جو لوگ چلتے ہیں وہ اپنے نفس کی تسکین یا دنیا داری کے لیے یا ذاتی ثواب کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ حق و صداقت کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی رضا صرف اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے، آپ ہمیشہ اللہ کی رضا کی خاطر حق و صداقت پر چلتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں مومنین کو آزماؤں گا ان کی جانوں کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، ان کی اولادوں سے یا ان کی اپنی جان کے گھاٹے سے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جان کا بھی نذرانہ پیش کیا، مال کا بھی نذرانہ پیش کیا اور اولاد کا بھی نذرانہ پیش کیا، صرف کس لیے؟ حق و صداقت کی سربلندی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ کہا گیا
کہ آپ ہم سے مال لے لیں، آپ ہم سے جو بھی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن آپ اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے پر سورج بھی رکھ دیں تو میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی رضا کی طرف سے تھا، اپنی ذاتی پسند کے لیے نہیں تھا۔ اچھا، اب دیکھیں ایک سبق کی ابتدا میں ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سبق کے الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ کے پیپر میں آتے ہیں، جس کے لیے عام طور پہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھیے، تو آپ نے ساتھ ساتھ ان معنی کو یاد رکھنا ہے۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی دیکھیں، کہتا ہے کہ اس وقت ماضی کی بات ہو رہی ہے، اس لیے آپ نے دور کا صیغہ استعمال کرنا ہے کہ اس وقت جب دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھی۔ اس وقت دعوت حق کیا ہے؟ تو دعوت حق سے مراد ہے، لفظی مطلب جو ہے حق کی دعوت، دعوت حق کی دعوت مطلب سچائی کی دعوت، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی دعوت۔ تلواروں کی جھنکاریں، جھنکار کا مطلب ہوتا ہے آواز گونجنا، جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو اس سے جو آواز برآمد ہوتی ہے ہم اس کو بھی جھنکار کہہ سکتے ہیں۔ تو اب وہ یہ کہتا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں جھنکار آواز، کہ جب اسلام کی دعوت دی گئی تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دشمن ہو گئے، انہوں نے تلواریں نکال لی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ہر ممکن رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی کہ آپ کو اس راستے سے باز رکھا جائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاروں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مطلب ہر طرف لوگ جو تھے اس وقت مکے میں جو سردار تھے قریش، اپنا قریش کے، انہوں نے تلواریں نکالی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ اچھا، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں حافظ عالم سے مراد کیا ہے؟ حافظ سے مراد ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا کا محافظ۔ تو دنیا کا محافظ اس کا لفظی مطلب ہو گیا دنیا کا محافظ، لیکن اس کا اصل مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ حافظ عالم اللہ تعالیٰ جو دنیا کی حفاظت کرتا ہے، اس نے کیا کہا؟ مسلمانوں کو دارالامان، دارالامان کا مطلب ہوتا ہے امن کی جگہ یا امن کا گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دارالامان کون سا تھا؟ مدینہ شہر کا نام ہے، تو دارالامان امن کی جگہ، امن کی جگہ کون ہے؟ مدینہ ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے مدینہ سے جو لوگ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج اور عمرے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے یا مختلف علاقوں سے لوگ آتے، آپ ان کو تبلیغ کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے کچھ لوگ آئے، ان کو تبلیغ کی، تو پہلی تبلیغ میں کم از کم 6 لوگ یا 7 لوگ، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 6 لوگ میرے خیال میں مسلمان ہوئے۔ دوسری تبلیغ میں 12 لوگ مسلمان ہوئے، اور تیسرے سال 72 لوگ مسلمان ہوئے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے شہر میں اسلام کی دعوت دیں۔ انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی برکت سے مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ جب مکہ کے حالات بہت خراب ہو گئے، خاص کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو ہے وہ ازواج مطہرات میں سے تھی، جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس وقت اکیلے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے جائیں۔
اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو یہ حکم دے چکے تھے کہ آپ مدینہ چلے جائیں، کیونکہ اب مدینہ میں مسلمانوں کی آبادی اور تعداد جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی۔ اچھا، تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ دارالعمار مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، رخ کرنا، وہ کرنا یا ادھر جانا۔ تو خود وجود اقدس، وجود اقدس سے مراد ہے مقدس وجود، وجود اقدس سے مراد ہے مقدس جسم یا مقدس وجود۔ تو کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، مطلب خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے، وہ جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا۔ ستمگار سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ستم ڈھانے والے، ستمگار، ظالم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ظلم کرنے والے ستمگار۔ ہدف تھا، نشانہ تھا، ہدف نشانہ، مطلب وہ جو ظالم تھے، کون تھے؟ جو مکہ کے لوگ تھے، جو مکہ کے سردار تھے، ان کا حقیقی ہدف جو تھا، جو حقیقی نشانہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ مطلب وہ چاہتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، مطلب ان کا مقصد ناپاک ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ مطلب دیکھو، نبی کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں اس کا ہر عمل، اس کا ہر قول، اس کا ہر فعل خدا کی رضا کے تابع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں خطرات تھے، لیکن صحابہ کرام کو حکم دیا ہجرت کرنے کا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کی انتظار میں ابھی مکہ میں ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم آئے گا اور میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا۔ اچھا، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور 13 سال گزر چکے تھے، 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے۔ جو صحابی بھی مسلمان ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے کہ آپ مدینہ چلے جائیں، وہ خفیہ جو ہے ہجرت کر جاتے، اور جو مقامی لوگ تھے ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اگر ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی ہجرت کر رہا ہے تو اسے یا تو پکڑ لیتے، قید کرتے، یا اسے کوئی جانی نقصان پہنچاتے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ بھیج رہے تھے کہ مکے کا ماحول جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، اور مدینہ میں مسلمان محفوظ تھے۔ اچھا، تو وہی الہی کے مطابق، وہی الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احکام، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ عزم کا مطلب ہے ارادہ، اور وحی کا مطلب ہے اللہ کا حکم یا اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم، اور عزم کا مطلب ہے ارادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا ارادہ فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، قریش کے جو سردار تھے جن کو سب سے زیادہ خطرہ اسلام سے تھا، وہ اسلام سے روکنے کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دھمکیاں بھی دی، پھر جب مجھ سے کام نہ بنا تو انہوں نے مختلف قسم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیے۔ تو اب جب ان سے بھی کام نہیں بنا تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں، اور وہاں ایک کافی تعداد میں مسلمان جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب ان کو جب اپنی بقا کا خطرہ پیش ہوا تو انہوں نے ایک میٹنگ کی، انہوں نے ایک ارادہ کیا جس میں انہوں نے مختلف سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سرداروں سے مختلف رائے لی۔ اب اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی، ہر ایک سردار نے اپنا ایک نظریہ، اپنی ایک سوچ بیان کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدل کر دیا جائے، پابندی لگا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں واپس نہیں آئیں گے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو، جتنے بھی قبائل ہیں مکہ کے اندر ہر قبیلے سے ایک بندہ منتخب کر دیا جائے، اور پورا مجمع ایک
ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں۔ مطلب کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے، سارے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی بار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کریں۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مکہ میں جتنے بھی قبائل تھے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، ایک منشور طے ہوا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کا نقصان کرتا ہے، قتل کرتا ہے یا کوئی بھی ظلم کرتا ہے تو باقی قبائل مل کر اس قبیلے کی داد رسی کریں گے، اس کو انصاف دلوائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا وہ آل ہاشم تھا، یہ بھی اب سرداروں کا قبیلہ تھا۔ اب ابو جہل کی یہ رائے اس لیے تھی کہ اگر کوئی ایک قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرتا ہے تو ہوگا یہ کہ پھر باقی قبائل کو اس ایگریمنٹ کے مطابق اس قبیلے سے قصاص لینا ہوگا، لڑنا ہوگا، اس کو انصاف دلوانا ہوگا۔ لیکن اگر سارے قبائل اس گناہ میں شامل ہو جائیں تو آل ہاشم جو ہے، بنو ہاشم جو ہیں، وہ ان تمام قبائل سے لڑ نہیں سکے۔ اب ایک قبیلہ تو سارے علاقے سے نہیں لڑ سکتا نا، تو اب وہ چونکہ بڑا سیانہ آدمی تھا، اس نے ایک ایسا ناپاک ارادہ ظاہر کیا کہ جس سے اسے پتا تھا کہ ہمارا کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ اچھا، آگے کہتا ہے کہ اس صورت میں اس کی وہ وضاحت خود کر رہا ہے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے وہ تمام قبائل میں بٹ جائے گا، کوئی ایک قبیلہ جو ہے وہ اس کے گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا، سارے قبائل جو ہیں وہ گناہ میں شامل ہوں گے، تو کوئی بھی بندہ اس سے قصاص نہیں لے سکے گا۔ اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ آل ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، وہ ان قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا۔ اخیر رائے، وہ جو آخری رائے ابو جہل نے دی تھی، اس پر سب نے اتفاق ظاہر کیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر دیا۔ جھٹ پٹے صبح سویرے، یہ اس وقت کو کہتے ہیں جب ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا، اور آپ کہہ لیں طلوع آفتاب سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے، انہوں نے اس وقت آ کر آستانہ مبارک، آستانہ عام طور پہ آپ اس کے لیے گھر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، آستانہ مبارک، مقدس گھر یا مبارک گھر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی قیامگاہ تھی، اس کا انہوں نے محاصرہ کر لیا، اس کو آ کے گھیر لیا۔ گھیرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ عرب قبائل جو تھے اس وقت گھروں کا لحاظ کرتے، مطلب پردہ ہر طرف تھا اور لوگ گھروں میں جانا معیوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر وہاں پہ وہ چھپ کر بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلیں گے ہم ان کو پکڑ لیں گے، اور اپنا یہ جو ہمارا ایک غلیظ اور گھنونا انہوں نے سازش کی تھی اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر غسنا معیوب سمجھتے، برا سمجھتے تھے اس وقت، کیونکہ انتظام ایسے تھا کہ مردانہ گھروں کا سسٹم الگ، گھر کے ساتھ ایک مردانہ سسٹم الگ ہوتا تھا کبھی بھی، کہ جہاں پہ جو عام لوگ ہیں وہ مرد الگ رہتے تھے اور عورتیں جو ہیں ان کا رہن سہن الگ تھا، اور وہ اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے، مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے ہم اس کو پکڑ لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو شہید کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری سازش سے، ان کی ساری سازش سے پہلے ہی واقف کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا معاملہ طے کر لیا تھا، اور ہجرت کا جو معاملہ تھا وہ طے ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں تو ان کو جا کے بتاتے ہیں کہ مبارک ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اس بات پر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ ایسا ہوگا، تو میں نے اس سلسلے میں پہلے ہی 2 اونٹ جو ہے وہ خرید کر رکھے ہوئے،
تو حضرت ابو بکر صدیق نے مطلب پہلے سے تیاری کر رکھی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بات بتائی تو پھر دونوں جو دوست تھے وہ وہاں سے ہجرت کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت کا مطلب اس بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتا ہے کہ قریش جو تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے عداوت تھی. عداوت کی وجوہات بہت سی ہیں. پہلی وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے دین سے روک دیا. دین سے روکنا بہت بڑی بات ہے. ہم اپنا مسلک نہیں چینج کر سکتے. جیسے کوئی شیعہ ہے اس کو سنی کرنے کو کہہ وہ نہیں ہوگا. ایک اگر سنی بریلوی ہے اس کو آپ دیوبندی بننے کے لیے کہہ وہ نہیں بنے گا. دیوبندی کو بریلوی کہہ تو وہ نہیں بنے گا جبکہ سارے مسلمان ہیں. ایک بندہ جب اپنا مسلک نہیں چینج کر سکتا تو مذہب چینج کرنا کتنی بڑی بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے مکہ میں بت رکھے ہوئے تھے خاص کر خانہ کعبہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خاص ان کے 5 بت تھے جن میں ان میں لات، منات، عزا اور اس طرح ان کے نام تھے تو جن کی وہ پوجا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سے بھی ان کو روکا، منع کیا. اس کے علاوہ ان کو اپنی سرداریوں کا بھی خطرہ تھا. مطلب اگر یہ نبی بن گئے تو پھر ہماری سرداریاں تو ختم ہو جائیں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایک تو مذہبی خطرہ تھا کہ مذہبی لیول پہ جو ہے ہمارا جو باپ دادے کا مذہب تھا وہ ہم سے چھن جائے گا. دوسری ان کو جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ دنیاوی جو منصب تھا، دنیاوی اسٹیٹس تھا کہ جب یہ نبی بن جائیں گے تو ہم سردار جو ہیں وہ ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی، ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے. ساری طاقت، سارا منصب اور سارا اسٹیٹس جو ہے وہ ان کو منتقل ہو جائے گا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت آ جائے گی اور یہ ان کو قبول نہیں. اسی لیے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت تھی. تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کر رکھتا تھا. دیکھو کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے، آپ کو مارنے کے پلان بھی بناتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری کے اتنے قائل تھے کہ دشمنی کے باوجود اپنی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتا ہے کہ امانت کو ایمان کا حصہ قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے میں ایمان نہیں ہے جو امانت دار نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ وہ ایماندار ہوگا، وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. تو اب امانت میں خیانت کرنے کی ایک تو ساری بات ہے نا کہ میں نے آپ کو 1000 روپیہ دے دیا یا آپ کے پاس سونا رکھوا دیا تو آپ نے اس میں خیانت نہیں کی. اس کی اور بھی بہت ساری حالتیں ہو سکتی ہیں. جیسے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس بھی بہت ساری امانتیں ہیں. جیسے آپ کے پاس آپ کے والدین کے خواب مانتے ہیں، ان کے شوق مانتے ہیں، ان کے جذبات آپ کے پاس امانت ہے کہ انہوں نے آپ کے ذمہ ایک ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ ہمارے ان ارادوں پر پورا اتریں گے اور مستقبل میں آپ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، ہماری چھڑی بنیں گے. چلیں انشاءاللہ باقی حصہ جو ہے وہ اگلی کلاس میں